وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج 15ویں پارے میں 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 111 تک، یعنی یہاں پر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 مکمل ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے پکا یقین ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی اور نے نہیں بلکہ آسمان و زمین کے رب نے ہی ان کھلی نشانیوں کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اتارا ہے، اور اے فرعون تمہارے بارے میں مجھے پکا یقین ہے کہ تو ہلاک و برباد ہو کر رہے گا۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔ تو جب فرعون نے بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال دینا چاہا تو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریا میں ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم لوگ اب زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور ہم نے اس قرآن کے الگ الگ حصے بنائے ہیں تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں سے کہہ دیجئے چاہے تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی تو وہ اپنی ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر جاتے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا۔ اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور وہ ٹھڈیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع کو، دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ اعبدوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم لوگ اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی چاہو اسے پکارو، سب اچھے اچھے نام اسی اللہ کے لیے ہیں، اور آپ اپنی نماز نہ زیادہ اونچی آواز سے پڑھیں اور نہ ہی بالکل دھیمی آواز سے، بلکہ ان دونوں کے بیچ والا راستہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ آسمان و زمین کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، حصے دار اور پارٹنر ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی مدد کرنے والے کی ضرورت پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 15ویں پارے کا 12واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی 11 آیتیں ہیں، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 111 تک۔ یہاں پر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 کے درمیان غور کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام 9 کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 9 معجزے دیے تھے وہ کیا ہیں، 9 نشانیاں کیا ہے، اور فرعون کے پاس لے کر گئے ہاتھ ید بیضاء کہ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا، پھر اسی طریقے سے لاٹھی ہے، پھر اسی طریقے سے قحط سالی ہے یعنی بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر اسی طریقے سے پھلوں میں کمی ہے، پھر اسی طریقے سے طوفان ہے، ٹڈی ہے، کھٹمل ہے، جوئیں ہیں، پھر اسی طریقے سے میڈک ہے، خون ہے، کچھ لوگوں نے کہا سمندر کا پھٹ جانا ہے۔ تو یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تاکہ فرعون اور اس کے ماننے والے سیدھے راستے پر آ جائیں۔
لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 130، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ بے شک ہم نے قحط سالی کے ذریعے بارش نہ دے کر اور پھلوں میں کمی کر کے فرعون کے ماننے والوں کو، فرعونیوں کو آزما لیا، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کیے۔ آیت نمبر 133 جو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں، اس پر غور کیجئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور بے شک ہم نے اس پر طوفان، ٹڈی، جوئیں اور میڈک اور خون واضح نشانیوں کے طور پر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے، ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ آیت نمبر 105 اور 106 پر غور کیجئے، قرآن سچائی کے ساتھ اترا ہے اور تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر 107 اور 109 کے درمیان غور کیجئے، قرآن حق ہے اور جس کے پاس علم ہے اس نے اس سچائی کو قبول کر لیا ہے، اور نیک لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ اپنی ٹھڈیوں کے بل زمین میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، رب کے وعدے پر ان کو پورا یقین ہے۔ قرآن کریم کو عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ لوگ پڑھتے ہیں، دل کے اندر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب آخر میں آیت نمبر 110 اور 111 پر غور کیجئے، اللہ کے سب نام اچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے 99 نیم جو ہیں، اگر اس کو کوئی یاد کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ یا رحمان کے نام کے ساتھ پکارو۔ اللہ کے بہترین نام ہے اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے نہ اللہ کمزور ہے کہ اسے مدد کرنے والے کی ضرورت پڑے، کہ اللہ کی کوئی مدد کرنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ، ایسا بھی نہیں۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یہ سورہ ختم ہو رہی، کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔